بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے پیارے پیارے نام۔ ہم الاسماء الحسنہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الملک اور المالک پہ پہنچے تھے، اور آج ہم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفت ملک کی حوالے سے بات کریں گے، جس کا بار بار قرآن کریم میں بے انتہا ذکر آتا ہے، جسے ہمیں روزانہ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمام بادشاہت، کنگڈم وتھ کمپلیٹ کنٹرول۔ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذاتی مالک الملک ہے، مالک ہے بادشاہت کا تمام۔ جس کسی کو بھی یہ دنیا میں کوئی بھی بادشاہت ملتی ہے تو اس کو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اپنی ذات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کیا کہا آگے؟ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ سورۃ التغابن کی پہلی آیت میں آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے تمام بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تمام حمد، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، پوری طرح قادر ہے۔ یعنی تمام کی تمام بادشاہت اور تمام کی تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دے رہی ہے، پرفیکٹ ذات۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آغاز میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پہ، تاکہ وہ پورے جہاں والوں کے لیے نذیر خبردار کرنے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، وہی ہے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کی بادشاہت کا، اور نہیں بنایا اس نے کوئی اپنا بیٹا، اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک اس کی بادشاہت میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، پھر مقرر کر دی اس کی ایک تقدیر۔ اس آیت میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملک السماواتی والارض آیا ہے، اور ایک جگہ آیا ہے شریکم فی الملک، یعنی آسمانوں اور زمین دونوں کی بادشاہت، دونوں کا کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آسمانوں پر فرشتوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور زمین کا اختیار اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بانٹ رکھا ہے کہ جو دل چاہے انسان یہاں پہ کرتا رہے۔ ہاں، ایک تھوڑا سا اختیار دیا ہے تاکہ انسان کا ایک ٹیسٹ ہو سکے، اور یہاں خاص طور پہ شرک کے حوالے سے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، یہاں تک کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے، یعنی تمام چیزوں کی تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس خطۂ زمین میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے اپنی فیملی میں پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ بس اس پیدائش اور موت کے درمیان جو کچھ کر رہے ہیں گے اس پہ اختیار دیا ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے، اور اسی کی پھر حساب بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی ہے جو بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں میں اور زمین میں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، یعنی جب کچھ نہ تھا تو اس کی ذات تھی، اور جب کچھ نہ ہوگا تو اسی کی ذات ہوگی۔
ظاہر باطن ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اس کے علم نے۔ کمزور نہ پڑھو تم اس رب کو ماننے والے ہو جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں سورہ یاسین کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے مکمل اقتدار اور ہر چیز کا۔ ملکوت کل شیء، ٹوٹل پاور اینڈ کنٹرول۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹائے جانے والے ہو، یعنی بادشاہت اور اختیار اور اقتدار ہر چیز اسی کا ہے، تم کچھ بھی اون نہیں کرتے۔ بھول رہے ہو کہ تمہیں اسی طرف جانا ہے، آج تم اسی کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو مار رہے ہو، یاد رکھو تمہیں پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ اپنی بھول میں ہے کہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا جو ظلم و بربریت یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اسی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کس چیز کا تو وہ حکم دیتا ہے اسے ہو جات اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ ایک حکم دے تو جبریل علیہ السلام کا ایک پر سے یہ تمام کے تمام ظلم و زیادتی کرنے والے ختم ہو جائے سرزمین سے۔ لیکن وہ العزیز کے ساتھ الحکیم بھی ہے، ہر چیز میں اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے اور ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور امتحان بھی ہر ایک کا ہو رہا ہے، ایمان والوں کا بھی اور کفر کرنے والوں کا بھی۔ لیکن صورتوں میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، اس کے اقتدار اور کنٹرول کا احساس دلایا جاتا ہے کہ پہچانو کون ہے وہ مالک الملک جس کے کنٹرول میں، اختیار میں تمام زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک بہت ہی بہترین اور پاورفل آیت ہے، آیت نمبر 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تیرے ہی ہاتھ میں ہے تمام بھلائی اور بے شک تو ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی دنیا کی بادشاہت اور اختیار اور پاورز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور دنیا میں جسے وہ چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں ڈھیروں بہت بڑے بڑے پاورفل لوگ گزرے، بڑی بڑی بادشاہت کے مالک، ضروری نہیں تھا کہ وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، لیکن ان کے لیے ان کی بادشاہت ہی ان کا ٹیسٹ تھی۔ سب سے بڑی مثال فرعون کی مثال ہے، اتنی بڑی بادشاہت اور اقتدار پا کر اس نے کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی کی پکار لگائی کہ میں ہوں تمہارا رب۔ تو یہ بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور عام انسانوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ بعض دفعہ دنیا کے عام انسانوں میں سے جو علم و جدیدیت کے کسی میدان میں بہت محنت کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بطور پھل اقتدار نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کو دنیا میں ہی ان کی محنت کا صلہ دے دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں دنیا میں زائنسٹ یہود جو ہیں، انہوں نے محنت کری، اپنے کاز کے لیے ایک حد تک سیکریفائس کیا، اور اس راستے میں آنے والی ہر چیز کو کچل کر رکھ دیا۔ ان کی دن رات کی محنت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی پاور تو دے دی دنیا میں، لیکن اصل چیز یاد رکھیں، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آخرت پر اور تورات کے وہ لوگ جو کہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ان میں سے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر ایتھیسٹ اور لبرل قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی زائنزم کیا کہتی ہے؟ ہیون آن ارتھ، یعنی ہمیں زمین پہ اپنی کنگڈم بنانی ہے، زمین پہ اپنی بادشاہت، اپنا پرومس لینڈ چاہیے۔ لیکن ان کا تعلق اصل میں یہود سے ہے نا، جو کہ مغضوب علیہم ہے، ان پر تو اللہ کا غضب ہے، تو کیسے یہ پاور میں آ گئے؟ اس کے پیچھے ان کو مغرب کی سپورٹ مل گئی۔
اور مغرب کو جو پاور ملی ہے گی، اگرچہ وہ ضالین میں سے ہیں، وہ گمراہ ہیں، صحیح راستے کو چلتے چلتے بھٹک گئے، لیکن انہوں نے بھی بہت محنت کری ہے کہ اس دنیا میں علم اور سائنس کے میدان میں اور ٹیکنالوجی میں، اور یہود کے مقابلے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو اصل میں پاور میں جو ہے یہ ویسٹرن ورلڈ ہی ہے، اور اس کی پش پناہی پہ یہ زائنسٹ جو ہیں اس خطے کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف ان دنیا داروں کا ہے، جب معاملہ ایمان والوں کا آتا ہے تو ان کو پاور اور کنٹرول اور یہ اقتدار اور یہ بادشاہت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سنت قرآن کریم میں بتائی ہے، اور اس کی مثال بھی ہمیں بنی اسرائیل کے ذریعے ہی دی ہے کہ ان بنی اسرائیل کو بھی پاور اور قدرت اور کنٹرول اور ایسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی جو اس کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وجہ کیا بتائیے بار بار قرآن میں؟ کہ ایمان والے جب توحید پر ہوں گے اور ان کے اندر اطاعت رسول ہوگی تو انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اور جہاں وہ اس چیز سے روگردانی کریں گے، ان کی توحید خراب ہوگی اور ان کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ ختم ہوگا یا وہ اس سے منہ موڑ لیں گے، تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ چیز ان کی کامیابی کو بھی ان کی شکست میں بدل سکتی ہے، اور اسی چیز کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اسی صورت میں غزوہ احد کا واقعے کا ذکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ غزوہ احد کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو ایک طرح سے فتح نصیب ہو رہی تھی، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں کوتاہی ہوئی مسلمانوں سے، تو وہی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور یہاں کچھ قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھ دیے، اور اس صورت میں بہت بہترین انداز سے ان سب کو کھولا ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی بلند ہو کہ اگر تم مومن ہوئے۔ یعنی تمہیں کس کسوٹی پہ پرکھا جائے گا؟ تمہاری ایمان کی کسوٹی پر۔ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو تحقیق اس سے پہلے اس قوم کو بھی اس کی جیسا زخم پہنچ چکا ہے، یعنی غزوہ بدر میں ان کے بھی کتنے لوگ مارے گئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی کبھی کسی کا پلڑا بھاری رہتا ہے، کبھی کسی کا، کبھی ایمان والے جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور کبھی دوسروں کو آگے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے گواہی دی ان کو شہید بنا دے تم میں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کا تمہارے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو اچھے اور برے حالات دونوں سے ایمان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہار بھی جو ہے وہ ہار نہیں ہے۔ یہ شہید کا جو درجہ ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو مردہ کہنے کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں محبت رکھتا ظالم لوگوں سے۔ جو ظلم کر رہے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اسی لیے ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اصل وجہ کیا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ خالص کر لے اللہ انہیں جو ایمان لائے اور ان کے ذریعے کافروں کو مٹائے۔ دنیا میں حق اور باطل کی جنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس لیے کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور کچھ ایمان والوں کے ہاتھوں ہی باطل کو ختم کیا جاتا ہے، کفر کو مٹایا جاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے انہیں جنہوں نے اس کے راستے میں جہاد کیا تم میں سے، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو۔ اسی طرح اس صورت میں آیت نمبر 169 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں ان کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
اور وہ خوش ہیں اس پر جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ان کے بارے میں جو ان سے ابھی نہیں ملے، ان کے پیچھے رہ گئے، خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ خود شہید ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے نا، وہ ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بھی جس راستے میں لگے ہیں ان کو بھی شہادت ملے گی، اور یہ ہم سے یہاں کس طرح سے ملیں گے۔ یعنی ہم سوچیں کہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں صرف فتح مل جائے گی، امن و امان ہو جائے گا تو سکون ہو جائے گا، لیکن ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ شہادت کے درجے کے بعد جو جو نعمتیں ملنے والی ہیں، تو اس پہ بعد شہید کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا رب مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، اور میں اسی طرح دوبارہ شہید ہو کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کے دل کی سب سے بڑی آرزو ہو جاتی ہے کہ جو وہ شہادت کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ اور اسی آرزو کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اپنی ایک حدیث میں۔ آگے آ رہا ہے من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پہ اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ یعنی وہ اب جس اسٹیٹ میں پہنچ چکے ہیں نا، اب نہ کوئی انہیں خوف چھونے والا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچنے والا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ خوش ہوتے ہیں اس نعمت پہ جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے اور جو فضل، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا ایمان والوں کا اجر۔ کیا سکھایا جا رہا ہے اس صورت میں؟ یقین، توکل، ایمان، ان سب کی وجہ سے خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس کے بعد جو انہیں پہنچا زخم، یعنی جن تکلیفوں جو انہیں پہنچ رہی ہیں اس کے بعد بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم مان رہے ہیں، استقامت ہے ان میں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ بے شک بہت سے لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، بس تم ان سے ڈرو، بس اللہ تعالیٰ ان کا کہتے ہیں ایمان بڑھا دیتا ہے، یعنی یہ بات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ یعنی ساری دنیا کے بڑی بڑی سپر پاورز ان کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں، بحری بیڑے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اصل مقصد کیا ہے کہ ان سے ڈریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایمان والوں کا ایمان اور بڑھا دیتا ہے، اور وہ اللہ ہی پر پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، پس وہ پلٹ آئے اللہ کی نعمت ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف، یعنی ان کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے تو اصل میں اللہ کی رضا کی پیروی کی ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو نہ تم ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ جو آج کے بزدل مسلمان ہیں، اصل میں شیطان نے انہیں ڈرا کے رکھا ہوا ہے ان سپر پاور سے، یہ سب جو جمع ہو رہے ہیں، یہ بحری بیڑا آ رہا ہے، اور یہ ساری جو کیا نام ہے، اگر وار شروع ہو گئی تو سارے خطہ اس میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، گناہوں پہ توبہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یعنی کفر کرنے والے جو جلدی مچا رہے ہیں ایمان والوں کو تکلیف دینے میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے اس دین کو مٹا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمان مٹ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہ وہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو دنیا میں آج مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ قیامت ڈھا رہے ہیں نا،
کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہے، ہاسپٹل تک پہ حملے کر رہے ہیں، اسٹرائکس مار رہے ہیں. یہ اصل میں کچھ بھی کوشش کر لیں، اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہتا آخرت میں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم ڈیل دے رہے ہیں انہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، بے شک ہم ڈیل دے رہے ہیں انہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہو. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو جس حال پر ہیں وہ، یہاں تک کہ چھانٹ دے وہ ناپاک کو پاک سے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں اپنے غیب پر، یعنی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کس کو کب فتح و نصرت ملے گی، کس کی جیت کب ہار میں بدلے گی، کس کا تختہ کب الٹے گا، یہ سب غیب کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ کسی کو اطلاع نہیں کرتا سوائے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی غیب کی خبریں رسولوں کو دی جاتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے حوالے سے نشانیاں بتا کے گئے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہیں گے کہ اس میرے پیچھے یہود چھپا ہوا ہے گا، اے مسلمان اس کو آ کے مارو، ختم کرو اس کو، اس دنیا سے ان کا صفایا ہوگا. جب امام مہدی آئیں گے ان کا ظہور ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ایمان والوں کو اس وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسولوں پر. جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پختہ ایمان، توکل اور توحید خالص نہیں ہوگی اور رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ملے گی. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آج کے اس مشکل حالات میں یہ صورت کتنی خوبصورت انداز میں اس دور کے غزوہ احد کی روشنی میں ہمیں کیا کچھ سکھا رہی ہے، کیا کچھ سمجھا رہی ہے. مالک الملک کو پکارے، اپنے آپ کو اس رب کے لیے خالص کرے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنت کی پیروی، ان دونوں چیزوں کو ہمیں ان فتنوں کے دور میں پختگی سے تھامنا ہوگا. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں میں ہی کامیابی ہے ہمارے لیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہوئے. صدق اللہ.